نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم درود پاک رب درود پاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. معزز سامعین اکرام، ابھی آپ نعت نبی سماعت کر رہے تھے اور منقبت بھی سن رہے تھے. ابھی فارسی میں ایک جملہ پڑھا گیا، قلندریم حیدرجم قلندریم مستق. کچھ لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے، جو آپ سمجھ رہے تھے وہ آپ جان گئے. آپ نے جب سوچا کہ کیا شروع ہو گیا، یہ فارسی ہے. کیا ہے؟ فارسی ہے. حیدریم یعنی کہ ہم حیدری حضرت علی والے. قلندریم ہم قلندری مصدر، اور اسی میں ہم مست ہیں، لیکن آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اور قلندر کہتے ہیں اس صوفی کو، اس شخص کو جو ریاضت و عبادت کر کے اس مقام تک پہنچ گیا ہو کہ دنیا کے تمام چیزوں سے اپنے تعلقات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ گیا. اور ایسے ہی قلندر کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مست رہتے ہیں. تو ہم لوگ ایسے ہی قلندر کے ماننے والے ہیں نا. یہ تو کچھ باتیں ہوگی. میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. بلکہ وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. اور ایک جگہ یہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دی جاتی ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو. کہنا دور کی بات ہے، ایک ہے کہنا، ایک ہے گمان کرنا. کہنے سے پہلے سوچا جاتا ہے پھر کہا جاتا. لیکن قرآن اس چیز پر پابندی لگا رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو. کہنا دور کی بات، مردہ گمان بھی کیے تو گناہگار ہو جاؤ گے. اچھا، ہماری زندگی اگر ہم زندہ ہیں، ہمیں کوئی مردہ کہہ دے، اگر کوئی مردہ کہہ دے تو زیادہ سے زیادہ وہ شخص فاسق ہوگا. زیادہ سے زیادہ وہ شخص فاسق ہوگا جو ہم میں سے کسی کو مردہ کہے. لیکن اگر کسی نے حسین کو مردہ کہا تو وہ فاسق ہی نہیں بلکہ وہ کافر ہو جائے گا.
کافر ہو جائے گا، کیونکہ حسین کی زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور کہنا ہی نہیں گمان تک نہ کرو، اگر گمان کر لیا یا کہہ دیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب سوچو، ہم زندہ رہ کر ہماری زندگی کی اہمیت یہ ہے، ہماری حیات اور زندگی کی اہمیت یہ ہے، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں مردہ کہہ دے تو زیادہ سے زیادہ وہ فاسق ہوتا ہے، لیکن حسین کو اگر مردہ کہہ دے بظاہر لگ رہا ہے کہ موت ہے نا، دھڑ جدا ہو چکا جسم سے ہے نا، سر جدا ہو چکا ہے، بظاہر موت لگ رہا، لیکن اس موت کو بھی قرآن یہ کہنے سے منع فرما رہا ہے کہ اسے موت بھی اور مردہ بھی نہ کہو، ورنہ یہ سمجھ لے کہ ہماری زندگی، ہم زندہ رہ کر بھی حسین کی اس زندگی کے لائق نہیں، ہماری زندگی کو مردہ کہہ کر صرف وہ فاسق، لیکن حسین کی زندگی ایسی زندگی ہے، ایسا مقام و مرتبہ ہے اس زندگی کو کہ اگر کہہ دو تو کافر ہو جاؤ، کہہ دو تو کافر ہو جاؤ۔ اچھا، حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ہم نے صرف اتنا ہی جانا کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، اب حسین کون تھے اور حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی، سبب کیا تھا، کس لیے شہید ہوئے؟ اپنے خاندان کو ریتیلی زمین پر لے جا کر 3 دن بھوکا پیاسا رکھوا کر اللہ کے راہ میں شہید کروا دیا، آخر وجہ اور سبب کیا؟ ہم صرف کہانی کی طرف جاتے ہیں، لیکن سبب کیا تھا اس سبب کی طرف ہماری نگاہ نہیں، اس سبب کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے نا۔ امام حسین کون؟ امام حسین، امام حسین کون؟ ارے وہ امام حسین جس کے بارے میں رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حسین جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ وہ حسین جس حسین کو نہ دیکھے تو رسول بے قرار ہو جایا، وہ حسین جس کو کبھی پشت پر سوار کرے، وہ حسین جسے کبھی کاندھے پر لے کر کے رسول چلے، وہ حسین جس کے حلقوم کو کبھی رسول چومے، وہ حسین جس کی زبان کو کبھی رسول چوسے، وہ حسین جس کو کبھی رسول سونگھے اور کہے یہ جنتی پھول ہے میرے، یہ جنتی پھول ہے میرے، وہ حسین جس حسین کو کبھی اپنے پشت پر سوار کر کے اپنی زلف مبارک کو تھما دیتے اور تھما کر کے کہتے، تھما دیتے اور تھما کر کے گویا یہ سندیش دے رہے ہیں رسول، یہ انہیں سندیش دے رہے ہیں رسول کہ اے حسین یہ میرا زلف ہی نہیں ہے، یہ صرف میرا زلف ہی نہیں ہے بلکہ میری امت کی باغ ڈور ہے، صحیح سے پکڑ لو، اچھے سے تھامو، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کی لگام کو تمہیں تھامنا ہوگا، تمہیں تھامنا ہوگا۔ اے حسین ابھی سے مضبوطی سے پکڑ لو، ابھی سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ حسین جس حسین کو رسول کاندھے پر لے کر چلے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اب دیکھیں حسن داہنی جانب ہے، حسین بائیں جانب ہے، سبب کیا، حکمت کیا کہ حسن کو داہنی جانب اور حسین کو بائیں جانب رکھے، وجہ اور سبب کیا؟ اگر اس منظر کو ایک صحابی نے دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں واہ کیا پیاری سواری ہے، کتنی ہی پیاری سواری ہے، تو رسول فرماتے ہیں اے صحابی جہاں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ سواری کا اتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے، وہاں یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا پیارا ہے، یہ بھی تو دیکھ۔ حسن کو داہنی جانب، حسین کو بائیں جانب،
حسین کو بائیں جانب. حکمت کیا ہے؟ کیونکہ رسول سے بڑا حکمت جاننے والا کوئی نہیں, کوئی حکمت دان نہیں. تو سنو حکمت کیا تھا, نقطہ کیا تھا اس میں, وہ سماعت کریں کہ ہاتھ ہوتا ہے وہ بائیں جانب ہوا کرتا ہے, ہاتھ بائیں جانب ہوا کرتا ہے, اور حسین کو بائیں جانب اور حسن کو داہنی جانب. کیا مطلب؟ اے حسین دیکھ, تو سوار ہے میرے بائیں جانب, سوار ہے میرے بائیں جانب, ہاتھ ہے بائیں جانب, تیرا پیر میرے قلب اطہر سے ٹچ ہو رہا ہے, میرے قلب اطہر سے ٹچ ہو رہا ہے. اور یہ قلب اطہر وہ ہے جس میں وحی الہی نازل ہوئی ہے, وہ وحی نازل ہوئی ہے جس وحی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن قلب رسول کا مقام یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے, قلب اطہر پر شکن بھی نہیں آیا, قلب اطہر پر شکن بھی نہیں آیا. تو اے حسین جس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ میرے قلب اطہر پر اترا ہے. تو سوچ پھر میرا قلب اطہر کتنا مستحکم ہے, کتنی استقامت ہے. اب تیرا پیر میرے قلب سے ٹچ ہو رہا ہے, گویا سندیش یہ ہے, ٹچ ہو کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے, یہ تمہیں تیرے پیر اقدس کو, تیرے قدم کو یہ ثبات دے رہا ہے, یہ طاقت دے رہا ہے کہ اے حسین تیرا قدم کربلا کے میدان میں جب جمے گا, کربلا کے میدان میں جب تیرا قدم جمے گا, یزیدیت جوڑ لگا کر کے تمہارے پیر کو اکھاڑنے کی کوشش کرے گی, یزیدیت پیر کو اکھاڑنے کی کوشش کرے گی, لیکن تیرے پیر اقدس کو ہلانا اور اکھاڑنا تو دور کی بات, جنبش نہیں دے پائیں گے, ہے نا, جنبش نہیں دے پائیں گے. تو اے حسین تجھے بائیں کاندھے پر سوار کر کے تیرے پیر کو وہ استحکام بخش دے رہا ہوں, وہ استحکام عطا کر رہا ہوں, وہ استقامت دے رہا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں میری لائی ہوئی شریعت, میرے لائے ہوئے دین کے ٹوٹتی ہوئی نیا کو جب تم پار لگانے جاؤ گے, یزیدیت آڑے آئے گی تو یزیدیت تیرے پیر اقدس کو اکھاڑ نہ پائے. اس لیے آج ہی تیرے قدم کو میں اپنے قلب سے ٹچ کروا دیا, ہے نا, مس کروا دیا ہوں. اے حسین, اب حسین کون ہے اور بھی آگے چلے تو حسین وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہے, رسول نماز میں ہے اور پشت پر حضرت حسین سوار ہو گئے, حسین سوار ہو گئے. اور جب حسین سوار ہوئے تو رسول نے تسبیح بڑھا دی ہے, رسول نے تسبیح بڑھا دی ہے. اب تسبیح بڑھا دی ہے تو حسین کے بارے میں حضرت خواجہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. تو حسین ہے کیا؟ حسین تو شاہ بھی ہیں, حسین تو بادشاہ بھی ہیں, لیکن حسین دین ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ حسین دین ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ تو پشت نبی پر حسین سوار ہو گئے. جب حسین سوار ہوئے تو رسول حسین گرنے نہ پائے اس خیال میں, تو حسین کو ٹھیس نہ پہنچے اس خیال میں, تو حسین زخمی نہ ہونے پائے اس خیال میں, تو حسین کو تکلیف نہ ہو تسبیح بڑھا دی ہے. حسین کا خیال نماز میں آیا ہے, نبی کی نماز ہو گئی, تب رسول کا خیال آئے تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ حسین کا خیال آئے رسول کی نماز ہو گئی, تو جب نبی کا خیال آئے تو امتی کی نماز کیوں نہیں؟ امتی کی نماز کیوں نہیں؟ پھر دوسری بات, رسول نماز میں حسین کا خیال, رسول نماز میں حسین کا خیال. تو اب حسین ہے کیا؟ اگر حسین کو آپ دنیا کہتے ہیں تو کیا رسول اپنے نماز میں دنیا داری کا خیال کریں گے؟ رسول اپنی نماز میں دنیا داری کا خیال کریں گے؟ اور نبی تو وہ ہوتے ہیں, نبی کا مقام و منصب اور مرتبہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ فریضہ نبوت سے لمحے بھر کے لیے غافل نہیں ہوتے, فریضہ نبوت سے لمحے بھر کے لیے غافل نہیں ہوتے. اور اگر آپ دنیا کہیں گے تو گویا کہ نبی کو فریضہ نبوت سے غافل کہنا ہوگا, نبی کو فریضہ نبوت سے غافل کہنا ہوگا. تو گویا کہنا ہوگا
کہ رسول حسین کو دین سمجھ رہے ہیں، تب تو حسین کا نماز میں خیال، نماز میں خیال. اسی لیے تو خواجہ اجمیری نے فرمایا دین است حسین، دین است حسین. اب دین پناہ است حسین کیا ہے؟ دین پناہ است حسین کیا ہے وہ بھی دیکھیں. رسول منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین آ گئے، حسین آ جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ چھوڑ کر حسین کو اپنے آغوش میں اٹھاتے ہیں، آغوش میں اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد اب جو خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کا تیور بدل گیا، خطبہ کا تیور بدل گیا. اب رسول فرما رہے ہیں انہیں پہچانو یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو یہ حسین ہیں، ان کی مدد کرنا. سوال یہ ہوتا ہے کیا لوگ نہیں جان رہے تھے کہ یہ حسین ہے؟ کیا مسجد نبوی میں یا منبر پہ جو رسول خطبہ دے رہے تھے تو جو سامنے تھے کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ نواسے رسول ہے؟ پھر رسول کیوں فرما رہے ہیں یہ حسین ہے، پہچان لو، پہچان لو یہ حسین ہے؟ تو رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ جانتے ہو نا کہ یہ میرا نواسا ہے، لیکن میں منبر سے کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ حسین ہے، تو گویا یہ دین ہے، پہچان لو، یہ دین ہے. دین کو پہچان لو، ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا. اب آغوش میں لے کر، آغوش میں لے کر خطبہ دے رہے ہیں. اب دیکھیں منبر کے آغوش میں رسول ہیں، منبر کے آغوش میں رسول ہیں اور رسول کے آغوش میں حسین ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں دی پناہ است حسین. حسین دین کی پناہ میں ہے، حسین دین کی پناہ میں. تو خواجہ اجمیری نے جو فرمایا کہ حسین دین ہے، دین کی پناہ ہے حسین، دین کی پناہ ہے حسین. اور ایک اور بہت ہی پیاری بات، اب بڑا ہی پیارا نقشہ کہ جب حسین پشت نبی پر تھے تو رسول کی جو حیت ہوگی وہ حیت ہوگی انگشتری کی، وہ حیت ہوگی انگوٹھی کی، ہے نا، وہ حیت ہوگی، وہ شکل ہوگی انگوٹھی کی. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری جو حیت بنتی ہے وہ انگوٹھی کی شکل کی بنتی ہے. اب حسین اس پر سوار، حسین اس پر سوار، گویا ایسا لگ رہا ہو کہ یہ نبوت کے اس عکس میں، نبوت کی اس کیفیت میں، نبوت کے اس انگشتری میں امامت کا نگینہ جڑا ہوا ہو، امامت کا نگینہ جڑا ہوا ہو. تو حسین گویا وہ نگینہ ہے جو پشت نبی پر، اور رسول کی ذات وہ انگوٹھی ہے جس کے نگینہ حسین ہے، جس کے نگینہ حسین ہے. رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ہر نواسا نانے سے ہوتا ہے، ہر نواسا نانے سے ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا نانا نکالو جو نواسے سے ہوا ہو، کوئی ایسا نانا نکالو جو نواسے سے ہوا ہو. اور رسول فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. یا رسول اللہ، حسین آپ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. حسین آپ کا نواسا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. حسین آپ کی بیٹی کا شہزادہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. حسین منی وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب؟ تو گویا علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ رسول کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے چاہنے والوں، سن لو، حسین تو مجھ سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں نے لایا ہے، جو شریعت میں نے لائی ہے، جو اسلام میں نے لایا ہے، اسی قرآن کا، اسی شریعت کا، اسی دین اسلام کی جب نیا کربلا کے میدان میں یزیدی قوم ڈبا رہی ہوگی، یزیدی قوم
डुबा रही होगी। तो इसी इस्लाम को, इसी इस्लाम की नैया को जो बका मिलेगी, जो इस नैया को हिफाजत करेगा, जो इस्लाम की हिफाजत करेगा, वो हुसैन करेगा। तो मेरे लाए हुए दीन की हिफाजत हुसैन करेंगे। तो गोया जब मेरे लाए हुए दीन की हिफाजत हुसैन से, कुरान की हिफाजत हुसैन से, इस्लाम की हिफाजत हुसैन से, तो गोया मेरे लाए हुए दीन की जब हिफाजत हुसैन से है तो मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक नुक्ते की तरफ और इशारा फरमाते हैं, और वो इशारा ये है कि कुछ नबी ऐसे हैं जिन्हें शहादत के मनसब से सरफराज किया गया है, शहादत के मनसब से सरफराज किया गया है। और कुरान अपने आका के बारे में, हमारे नबी के बारे में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ महबूब, हम लोगों से आपकी हिफाजत करेंगे, लोगों से आपकी हिफाजत करेंगे। और जब लोगों से आपकी हिफाजत करेंगे तो और नबियों को शहादत मिली है, आपको फिर शहादत कैसे दी जाए? लोगों से हिफाजत भी करनी है और तमाम नबियों के सरदार भी हैं। तो औसाफे रसूल में, कमाले रसूल में, औसाफे कमाले रसूल में ये जो शहादत का मनसब है, ये शहादत का जो ओहदा है, वो कैसे जोड़ा जाए? शहादत, क्योंकि कुरान ये कह रहा है, अल्लाह का अटल फैसला है, ऐ महबूब लोगों से हम बचाएंगे। जब लोगों से बचाएंगे तो शहादत मिले तो कैसे मिले? शहादत मिले तो कैसे मिले? तो ऐ महबूब हम तो आपको लोगों से बचाएंगे, लेकिन आप कहो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ। तो गोया जो शहादत हुसैन होगा, हुसैन की जो शहादत होगी, वो शहादत आपको भी मिलेगी, वो शहादत आपको भी मिलेगी। तो हुसैन से शहादत मिलेगी तो मैं हुसैन से हूँ। इस्लाम की बका हुसैन से होगी तो मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। अब देखें करबला का मंजर क्या था, हुसैन के बारे में सुन लिया आपने। अब हुसैन चले हैं करबला का मैदान की जानिब। जब करबला की तरफ रास्ते सफर बांधे हैं तो सबसे पहले अपने नाना जान की बारगाह में हाजिरी देते हैं, अलविदाई सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, ऐ नाना जान, आज जा रहा हूं मैं करबल के मैदान की जानिब, आज जा रहा हूं उस करबला की जानिब जिसकी बशारत आपने पहले दे दी है। जा रहा हूं उस करबला की जानिब जहां यजीदियत की फौज होगी। ऐ नाना जान, जहां मेरे लखते जिगर के पारों को वहां टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, मेरे लालों को शहीद किया जाएगा। ऐ नाना जान, खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग को बिखेरा जाएगा करबला के मैदान में। उस करबला के जानिब रास्ते सफर हमने बांध ली है। ऐ हुसैन, ऐ नाना जान, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि आपके दुआ के बगैर फतहमंदी मुश्किल लगती है। आपकी दुआ के बगैर, आपकी ताईद के बगैर करबला का मंजर बड़ा भयानक लगता है, बड़ा दर्दनाक लगता है, बड़ा तारीकी और जुल्मत कदा लगता है। ऐ नाना जान, दुआ फरमाएं कि आपका नवासा जा रहा है आपकी लाई हुई शरीयत को बचाने के लिए, आपके लाए हुए दीन की हिफाजत करने के लिए। अब चले हैं अम्मी जान की कब्र पर, वहाँ भी यही अरीज़ा पेश करते हैं। फिर वहाँ से चले मक्का की जानिब और फिर वहाँ से निकले हैं करबला। जब करबला पहुँचे हैं हुसैन, पानी बंद कर दिया गया है, उन शहजादों पर पानी बंद किया गया है जिन शहजादों का सदका पूरी दुनिया खा रही है। उन शहजादों पर पानी की पाबंदी लगाई गई है जिसका सदका पूरी कायनात खाती है, लगा दी गई पाबंदी। अब खानदाने नबूवत का चश्मो चिराग, खेमे में जलवा फगन इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं और खिताब करते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों,
کل بڑا بھیانک منظر آنے والا ہے، کل بڑا دردناک واقعہ پیش ہوگا. سن لو، 3 دن بھوکے پیاسے شہزادوں کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا. اے میرے جانثارو، تم لوگ لوٹ جاؤ مدینے کی جانب، تم لوگ اپنے اپنے گھر کے جانب لوٹ چلو، لوٹ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ دشمنی یزید کو مجھ سے ہے. یزید میرا ہاتھ مانگ رہا ہے، یزید میری بیعت چاہتا ہے، یزید مجھے ہتھیانا چاہتا ہے، یزید میری تائید چاہتا ہے، یزید اپنی حکومت کے لیے میرے مہر کا منتظر ہے، میرے مہر کا منتظر ہے. اے میرے جانثارو، تم چلے جاؤ، یزید میرا دشمن ہے. تم کیوں ہو؟ چلے جاؤ. جانثار ٹس سے مس نہ ہوئے. پھر حسین فرماتے ہیں اے جانثارو ایسا کرو، تم میرے شہزادوں کو لیتے جاؤ. اگر کوئی تانا مارے کہ تم نانا کی، تم نبی کے نواسوں کو کربلا میں ایسے ہی چھوڑ کر چلے آئے، اکیلا چھوڑ کر چلے آئے، جب اگر کوئی ایسا تانا مارے تو پیش کرنا میرے شہزادوں کو اور کہنا کہ حسین کے کام سے آیا ہوں، اپنے کام سے نہیں آیا، حسین کو چھوڑ کر نہیں آیا، بلکہ حسین کے کام ہی سے آیا ہوں. دیکھو حسین نے اپنے شہزادوں کو پہنچانے دیا ہے، حسین نے اپنے شہزادوں کو گھر پہنچانے کے لیے دیا ہے. تو میں اپنے کام سے نہیں آیا بلکہ حسین کے کام سے آیا ہوں. میں بھیجا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں، حسین کو چھوڑا نہیں ہوں. یہ ایک تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے عذر ہوگا، یہ پیش کرنے کے لیے عذر ہوگا. لیکن پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، کوئی ٹس سے مس نہ ہوا. تو حسین فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، کیا تم اس فکر میں ہو کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تم اس فکر میں ہو کہ قبر میں رسول کا سامنا ہوگا تو میرے جان سے کس طریقے سے تم فیس کرو گے، کس طریقے سے مقابلہ میرے نانا جان کے سامنے آؤ گے؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو یا پھر یہ سوچ رہے ہو کہ جب محشر کے میدان میں آپ کے نانا جان حوض کوثر بانٹ رہے ہوں گے تو ہمیں کیسے ملے گا؟ آپ اگر یہ سوچ رہے ہو تو اے میرے جانثارو، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. نانا جان سے کہہ کر شفاعت میں کرواؤں گا، نانا جان سے کہہ کر کے حوض کوثر میں دلواؤں گا، نانا جان سے کہہ کر کے جنت میں تمہیں دلواؤں گا. تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. لیکن پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہ ہوا. جب حسین دیکھے کہ کوئی ٹس سے مس نہ ہو رہا ہے تو حسین نے پھر گل کو بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا. جب حسین چراغ کو بجھاتے ہیں، روشنی کو گل کرتے ہیں، اس لیے گل کرتے ہیں کہ شاید سامنے جانے میں خوف لگ رہا ہو، سامنے اٹھنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہو. جب تاریکی چھا جائے گی تو شرمندگی نہیں محسوس ہوگی، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اس لیے جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن جب چراغ بجھا دیا گیا اور جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا گیا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے جانثار ویسے ہی بیٹھے ہیں، سارے جانثار ویسے ہی بیٹھے ہیں. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس شمع کے پروانے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس لو کے پروانے ہیں کہ لو بجھتے ہی ہم چلے جائیں، لو بجھتے ہی، روشنی ختم ہوتے ہی ہم چلے جائیں؟ اے حسین، ہم اس شمع کے پروانے نہیں بلکہ آپ کے پروانے ہیں. ہم خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ کے، اس چشم و چراغ کے پروانے ہیں جسے رسول نے فرمایا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے حسین، ہم آپ کے پروانے ہیں، ہم جانے والے نہیں. اب دیکھیں خوفناک منظر آ گیا، کربلا کا منظر آیا ہے. کربلا کا وہ 10ویں تاریخ آ گئی. اب لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو گئے. حضرت حسین حسین حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر کی جوانی بھی لوٹ لی گئی، حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کو بھی کاٹ دیا گیا. کربلا کے پورے میدان کو، ریگزار کو پورا سرخ کر دیا گیا ہے، لالا زار کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حسین کے پیروں میں تھوڑی سی بھی جنبش نہیں آئی، تھوڑی سی بھی اس کے اندر لغزش نہیں آئی، تھوڑی بھی تھرتھراہٹ حسین کے قدموں میں نہیں آئی. اب حسین کے سامنے لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. لاشوں سے پورا خیمہ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود تہجد کی پابندی کی جا رہی ہے. امام حسین کا خیمہ لاشوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود خدا کے ذکر میں لوگ لگے ہوئے ہیں. بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں حسین، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے جانثارو، دیکھو کربلا کے میدان میں میرے لگتے جگر کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن دیکھ لو ایک وقت بھی
کی بھی اگر میری نماز چھوٹی ہو تو بتانا. دیکھ میرے خیمے کو پورا لاشوں سے بھر دیا گیا ہے لیکن شریعت کی ایک بھی حد کو پھلانا ہوں تو بتانا. شریعت کی ایک بھی حد کو پھلانا ہوں تو بتانا. دیکھ میرے خیموں کو دیکھ لاشوں سے بھر چکا ہے لیکن ذرہ برابر بھی حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ سرکا ہو, تھوڑا سا بھی حضرت سکینہ کے زبان پر حرف شکایت آئی ہو, دیکھ لو میرے خاندان کو. ہم نے خاندان کو لٹا دیا ہے, ہم نے خاندان کو لٹایا ہے لیکن قرآن کی حفاظت کی ہے, قرآن کے تلاوت کی حفاظت کی ہے. میں نے خاندان کو لٹایا ہے لیکن شریعت کی میں نے حفاظت کی ہے. قرآن کو میں نے قرآن بچایا ہے, میں نے خاندان لٹایا ہے. لیکن دیکھ اے میرے جانثارو, کربلا کے میدان میں میرے لختے جگر شہید ہو گئے اور نانا جان کی دعائیں اور ماں کی دعاؤں نے وہ اثر دکھایا ہے. اور قلب اطہر سے لگا ہوا میرا فیض صبر و استقلال کا, استقامت کا وہ جبل شامخ بنا ہے, وہ ہمالیہ پہاڑ بنا ہے کہ پوری یزیدیت لگ گئی, پوری یزیدیت لگ گئی لیکن قلب اطہر سے لگا ہوا میرے پیر کو یزیدیت نہ اکھاڑ سکی. اور آج تک پوری قوم, پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یزیدیت مجھ سے ٹکرا کر فنا ہو گئی, اور قوم ابھی کہتی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان اور نعرہ اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کچھ باتیں اور کہتے ہیں. حسین کی یاد منانے ہم آپ آئے ہے نا. ابھی حسین کے نام سے ہاتھ اٹھا ہے, آپ نے اٹھایا ہے, پھر حسین کے نام سے ہاتھ اٹھا دیا. آپ نے ہاتھ اٹھایا, آپ نے حسین سے محبت ہونے کا, حسین کے وفادار ہونے کا آپ نے ثبوت دیا ہے کہ ہم حسین کے جانثار ہیں, ہم حسین کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھ لو میرا ہاتھ اٹھ چکا ہے حسین کے نام سے, یہ ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے حسین کے نام سے. ہم حسین کے ایسے جانثار ہیں کہ گردنیں بھی کٹوا سکتے ہیں. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک بات بتاؤ, آپ کے اس ہاتھ اٹھانے کو میں سلام کرتا ہوں, آپ کے اس حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں, آپ کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن جو ہاتھ اس حسین کے لیے اٹھا ہے, وہ حسین جس نے نماز کی حفاظت کی ہے, اس حسین کے لیے آپ کا پیغام ہے. لیکن یہی ہاتھ اگر اسی حسین کے حفاظت کی ہوئی نماز کے لیے اگر 2 وقت 5 وقت نہ بچتا ہے تو بتاؤ یہ ہاتھ منافقت والی ہاتھ ہے یا حسینی ہاتھ ہے؟ یہ ہاتھ حسینی ہاتھ ہے, حسینی ہاتھ ہے. تو پھر یاد رکھو, حسین نے جس نماز کی حفاظت کی ہے اس نماز کے لیے بھی اس ہاتھ کو باندھنا سیکھو, اس ہاتھ کو اس حسین کے لیے بھی باندھنا سیکھو. آپ نے ہاتھ اٹھایا, تھوڑی دیر کے لیے تصور میں چلے, آپ سوچیں کہ اگر حسین آ جائے اور آ کر کے کہیں اے میرے جانثاروں, اے میرے وفاداروں, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے نام پر علم نکالنے والوں, اے میرے نام پر جلسہ جلوس کرنے والوں, اے میرے نام پر علماء کو بلانے والوں, اے میرے نام پر رات کی تاریکی میں اپنی دین کو خراب کرنے والوں, سنو تم میرے نام پر اتنا کچھ کیے لیکن کیوں کیے, کیا سبب ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اے حسین آپ نے نماز کی حفاظت کی ہے اس لیے ہم جاگ رہے ہیں, اے حسین اسلام کی حفاظت کی ہے اس لیے ہم جاگ رہے ہیں, اے حسین آپ نے اپنے نانا جان کے لائے ہوئے شریعت کو آپ نے بچایا ہے, اے حسین اس لیے ہم جاگ رہے ہیں, اس لیے ہم علم نکال رہے ہیں, اس لیے ہم علماء کو ہم نے دعوت دی ہے. لیکن تھوڑا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, حسین پوچھیں اے میرے جانثاروں جو اسلام میں نے بچایا ہے وہ اسلام کہاں ہے تمہارے پاس؟ اے میرے جانثاروں جو قرآن میں نے بتایا ہے اس قرآن کی تلاوت تم نے کب کی ہے؟ اے میرے جانثاروں جس میں میرے نام پر تم نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہے, اس نماز کی میں نے کربلا میں اپنے لشکر جگر کو کٹا کر اپنا خون دے کر کے اپنے خاندان کو 3 دن بھوکا رکھ کر کے میں نے شہید کروایا تھا. وہ نماز آپ کے سجدوں میں کیوں نہیں دکھ رہا, آپ کی پیشانیوں میں وہ نماز کیوں نہیں دکھتا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں. اور اگر جب آپ جواب نہیں دے سکتے
تو پھر آج ہی سے جواب دینے کے قابل بنے، جواب دینے کے قابل بنے۔ بے شک ہو سکتا ہے حسین کب کس کا مقدر جگا دیں، اور ہمیں ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے اور حسین سے ہماری محبت ایسی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مرنے سے پہلے ایک بار حسین اپنی زیارت کروا دیں گے، ہے نا؟ جب یہ ہے یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہے تو پھر آج ہی سے اپنی زندگی بدلو، اپنی زندگی کو حسینی بناؤ۔ صرف دعویٰ ہی نہیں، دلیل رکھو، صرف دعویٰ ہی نہیں، یہ رہا آپ کا دلیل دعویٰ، اور جب یہی ہاتھ یہاں آ جائے تو بن جائے گی دلیل، ہے نا؟ یہی ہاتھ جو بنا ہے دعویٰ، اور یہی ہاتھ جب کسی ہاتھ کے اوپر آ جائے یہی بن جائے گی دلیل، ہے نا؟ تو اپنے ہاتھ کو حسین کے لیے اٹھایا ہے اور یقیناً محبت میں اٹھایا ہے، تو پھر اس ہاتھ کو سچا اور پکا حسینی بناؤ۔ کھیل کود تماشے سے پرہیز کرو، ہے نا؟ حسین جس مشن کو لے کر چلے اور اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، اس مشن کو لے کر چلو تو پھر آج پھر کوئی یزیدیت نہیں پنپے گی، کوئی یزیدیت سامنے نہیں آئے گا، کوئی یزیدیت، ہے نا؟ تو ہمیں پکا حسینی بننا ہوگا، ہاتھ کے ساتھ ہمارا دل بھی اس حسین کے لیے تڑپے، ہے نا؟ اور انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ پکے حسینی بننے کی آپ سے کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے میں بہت کیا ہوئی اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر صرف کان نہ دھرے، اس پر عمل کریں، عملی میدان میں آئے، تب یہ پروگرام کامیاب ہوگا، یہ علماء کا آنا بھی بہتر ہوگا، ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ بھی ثواب کمائیں گے۔ بس ان کلمات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔